صحابہ کرام میرے رسول کے پیچھے پیچھے چلتے اور آقا کریم اگر لعاب مبارک تھوک دیتے زمین کے اوپر تو صحابہ اس کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیتے تھے، کوئی اپنے چہرے پہ ملتا، کوئی اپنی پیشانی پر ملتا، کوئی اپنے سینے پہ ملتا، کوئی اس کو پی جاتا۔ صحابہ کی صدا کو دیکھ کر منافقین کہتے یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، یہ تو پاگل لوگ ہیں، کیا کسی کا تھوک بھی پیا جاتا ہے؟ کیا کسی کا بلگم بھی سینے پہ ملا جاتا ہے؟ کیا کسی کا تھوک بھی سینے پہ ملا جاتا ہے؟ صحابہ کی اس دیوانگی کو قرآن نے معیار ایمان بنایا اور منافقین نے اس کو بے وقوفی کہا۔ پتا چلا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آقا کریم کا خون نکل جاتا، صحابہ کرام اس کو اٹھا کے پی لیا کرتے تھے، اس کو زمین کے اوپر نہیں ڈالا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی محفل میں جاتے اور نالین اتار کر کے بیٹھ جاتے تو صحابہ کرام حضور کی نالین کو زیادہ دیر تک زمین پر رکھنے نہیں دیتے تھے۔ جیسے میرے آقا نے نالین اٹھائی، صحابہ سرکار نے جیسے نالین اتاری، صحابہ نالین کو اٹھا لیتے اور اٹھانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسا صحابی اکثر چوڑی آستین کا کرتا سلاتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی تاکہ آستین کے اندر رسول اللہ کی نالین آ جائے اور وہ نالین کو یوں آستین میں رکھ کر کے اپنے سینے سے لے کر کے بیٹھے رہا کرتے تھے۔ کسی نے ابن مسعود سے پوچھا، اے ابن مسعود تجھے رسول اللہ نے امت کا معلم بنایا ہے، تیرے پاس یہ علم کہاں سے آیا کہ تو امت کا معلم بن گیا؟ ابن مسعود کہتے ہیں میں نبی کی نالین کو سینے سے لگا کے بیٹھا رہتا، اللہ نے مجھے امت کا معلم بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ غوث اعظم میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، امام احمد رضا کا کارنامہ یہ ہے کہ 14ویں صدی میں جب صحابہ کے اس ایمان کو لوگوں نے فراموش کر دیا تو امام احمد رضا نے اس کو اردو زبان میں پیش کر کے بتا دیا کہ حقیقت یہ ہے آمنو کما آمن الناس کا مطلب یہ ہے۔ اس لیے کہ جب نام محمد آتا تو صدیق انگوٹھے چوم لیا کرتے تھے۔ امام احمد رضا نے اس کی تائید میں منیر العین فی تقبیل ہمیں عطا فرمائی، اس لیے اور لوگوں کو بتایا کہ انگوٹھے چومنا کسی مولوی کی بدعت نہیں ہے بلکہ یہ نبی کے یار ابو بکر صدیق کی سنت ہے۔ بس امام احمد رضا کا کارنامہ یہ ہے انہوں نے 1300 سال کا بھولا ہوا سبق امت کو یاد دلایا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں جانتے ہیں آپ، اللہ اکبر، اور جب میرے آقا کے سامنے ابو بکر صدیق نے انگوٹھے چوما تو میرے سرکار نے منع نہیں کیا، حضور ناراض نہیں ہوئے۔ لوگ کہتے ہیں ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر نئی چیز بدعت نہیں ہوتی بلکہ بدعت وہ ہوتا ہے جو سنت کو مٹانے کے لیے کیا جائے۔ اگر کسی مقابلے میں، کسی چیز کے مقابلے میں، یعنی کسی سنت کے مقابلے میں آپ کوئی نیا کام لائیں تو یہ بدعت ہوگا اور یہ بدعت جہنم میں لے جائے گی۔ کل بدعت دلالہ وکل دلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ یہ کون سی بدعت ہے؟ یعنی یہ وہ بدعت ہے جو آپ کسی سنت کی مخالفت میں نکالیں۔ جیسے مثال کے طور پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آقا کی سنت کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ احناف کے نزدیک آقا کریم کی سنت یہ ہے کہ حضور نے ایک مشت جو ہے وہ داڑھی رکھی، اللہ اکبر۔ اب اس کے مقابلے میں اسے مٹانے کی نیت سے اگر کوئی بات لائے گا تو اللہ اکبر وہ شخص گمراہی کی طرف جائے گا۔ اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت کے فوراً بعد جماعت شروع کر دی، یہ آقا کی سنت ہے اور یہ متواتر سنت ہے۔ لیکن اب کوئی اقامت کے بعد نمازیں پڑھتا رہے اور اس کے بعد جماعت کھڑی کرے یا مسنون وقت نکل جانے کے بعد قضا کے وقت نماز پڑھے یا نماز پڑھائے تو یہ بدعت ہوگی اور یہ بدعتیں جہنم میں لے کر کے جائے گی۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، لوگوں نے انگوٹھے چومنے کو بھی بدعت کہا۔ اس وقت امام احمد رضا نے اپنی علمی تحقیق کے وہ جواہر پارے لوگوں کے سامنے پیش کیے، اللہ اکبر۔ یقیناً امام احمد رضا کے دور میں اور بھی فقہا تھے، اور بھی علماء تھے، اور بھی محدثین تھے، سب قابل تعریف ہے، سب کی عظمتیں سراخوں پر ہے، ہم سب کے کارناموں کو سراخوں پر رکھتے ہیں، لیکن امام احمد رضا کا انداز جدا تھا۔ وجہ یہ تھی اگر کسی سے مسئلہ پوچھا جاتا یہ بتائیں انگوٹھے چومنا جائز ہے کہ ناجائز، تو لوگ اتنا کہہ دیتے جائز ہے، لیکن جائز ہے تو کیوں جائز ہے، اس پر قلم نہیں چلایا جاتا۔ لیکن میرے امام کی شان یہ ہے، امام سے پوچھا گیا انگوٹھے چومنے کا مسئلہ کیا ہے تو آپ نے پوری کتاب لکھی اور اللہ اکبر علم کے وہ دریا بہائے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے
جیسے امام اعظم ابو حنیفہ قبر انور سے مچل مچل کر امام اہل سنت کے لیے دعائیں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. منیر العین فی حکم تقبیل ابہامین، آپ نے جب امت کو عطا کیا تو ایسا جواب دیا کہ اس جواب کا آج تک کے باطل سے جواب نہ بن سکا. اللہ اکبر. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث پر بحث کی، حدیث کی قسموں پر بحث کی، اور آپ جانتے ہیں اللہ اکبر جب میرے سرکار کے سامنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگوٹھے چومے تو سرکار نے مسکرا دیا، اور جب اذان مکمل ہوئی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ یہ بتاؤ میرے ابو بکر نے جو آج نیا کام کیا ہے کیا تم لوگوں نے دیکھ لیا؟ صحابہ کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ ہم نے دیکھ لیا. آقا فرماتے ہیں اذان میں میرا نام سن کر جو اس طرح کرے گا یعنی ابو بکر کی سنت پر عمل کرے گا، آقا فرماتے ہیں اس پر میری شفاعت حلال ہو گئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں آپ اندازہ تو لگائیں امام اہل سنت نے یہی پیش کیا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے آمنو کما آمن الناس. آپ دیکھیں جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا امام اہل سنت نے وہی پیش کیا. لوگ کہتے ہیں یار اتنی شدت کی بات نہ کیا کرو، اس لیے کہ شدت کی بات کرنے سے لوگ دور ہو جاتے ہیں، لوگ ٹوٹ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں امام احمد رضا کی شدت کی اگر کسی کو شکایت ہے تو شاید اس نے کسی سے محبت نہیں کی، اس لیے کہ جب کوئی محبوب کے خلاف بولتا ہے، حبیب کے خلاف زبان کھولتا ہے تو محب کا انداز یہی ہوا کرتا ہے. آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آپ کو کسی سے عشق ہوگا محبوب کے خلاف جب بھی کوئی زبان کھولے گا آپ اس کے خلاف اٹھ کر کے کھڑے ہو جائیں گے. آدھا تیتر آدھا بٹیر، با مسلمہ اللہ اللہ، با برہمن رام رام. یہ اسلام و سنیت نہیں ہے. اسلام و سنیت بالکل چوکھی چیز کا نام ہے، یہ بالکل چوکھا رنگ ہے، یہ بالکل اللہ اکبر آیا ہے، یہ اظہر من الشمس ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں شدت کا مزاج کہاں سے ملتا ہے آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب اخلاق سیکھیے، سید صاحب اخلاق سیکھیے. حضور علیہ السلام تو لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے تھے، صحابہ تو اخلاق سے پیش آتے تھے، آپ لوگ اتنی شدت کیوں کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جن کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے تھے وہ اور لوگ ہیں. آپ نے تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے، آپ کو تصویر کا دوسرا رخ نہیں پتا. آؤ میں تمہیں بتاؤں آمنو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے. صحابہ ایمان کیسے لائے؟ طبرانی کی روایت ہے ایک دن سیدنا ابو بکر صدیق میرے سرکار کی بارگاہ میں اس انداز سے آئے ہیں کہ آستینیں چڑھی ہوئی ہے اور پورا وجود تھر تھر کانپ رہا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا نے پوچھا ابو بکر تو اس طرح کیسے آ گیا کہ تیری آستینیں چڑھی ہے، تیرا وجود تھر تھر کانپ رہا ہے، خیریت تو ہے؟ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ میرا باپ ہے نا ابو قحافہ، دراصل آج اس نے آپ کے خلاف چند جملے کہہ دیے. آقا پوچھتے تو تم نے کیا کیا؟ صدیق کہتے ہیں آقا میں نے اس کے منہ پہ مکہ مار دیا. یہ بات طبرانی میں دکھانا ہماری ذمہ داری ہے. آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ صحابہ کی طرح. صحابہ باپ سے بھی رسول پاک کے خلاف سننا پسند نہیں کرتے تھے. تم کیسے مولویوں سے سن لیتے ہو؟ علم غیب نہیں ہاں نہیں، میلاد حرام ہاں حرام، میلاد شرک ہاں شرک. کیا قیامت کے دن تم نبی کی بارگاہ میں شفاعت کی بھیک مانگنے نہیں جاؤ گے؟ اگر جاؤ گے حضور فرمائیں گے کہ تم میرے نام کا نعرہ بھی لگاتا تھا، جو میری میلاد کو شرک کہتے تھے ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا تھا، جو میری امی کو کافر کہتے تھے ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا تھا. سنیوں کیا منہ لے کر کے جاؤ گے حضور کی بارگاہ میں؟ یہ صحابی کا طریقہ ہے. عرض کرتے ہیں آقا میرے باپ ابو قحافہ نے آپ کے خلاف کہا، میں نے اس کے منہ پہ مکہ مار دیا، وہ گر گیا ہے. اور اب آنے کی وجہ یہ ہے یا تو آپ اس کے لیے دعا کریں کہ وہ بھی آپ سے محبت کرے، یا مجھے اجازت دے تاکہ میں اس کے ٹکڑے کر ڈالوں، کیونکہ مجھے باپ نہیں چاہیے، مجھے تو رسول پاک چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. آمنو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے. ہر ایک کا ایمان قبول نہیں، صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے تو مومن ہوں گے. اور امام اہل سنت نے یہی پیش کیا
امام اہل سنت یہی کہتے ہیں اگر تمہارا عزیز سے عزیز تر ہو حضور کی شان میں بے ادبی کرے اسے ایسے نکال کر پھینک دو جیسے دودھ سے مکھی نکال کے پھینکی جاتی. کسی کی کوئی رعایت نہیں ہوگی. عالم کی تعظیم اس وقت تک ہوگی جب تک وہ رسول اللہ کی تعظیم کرتا رہے گا. جب وہ میرے آقا کی بے ادبی کر دے پھر چاہے مدینہ یونیورسٹی کا فارغ ہو یا کسی اور دارالعلوم کا فارغ ہو ہم دارالعلوم نہیں دیکھتے, ہم مصطفیٰ کی محبت دیکھا کرتے ہیں, ہم آقا کا عشق دیکھا کرتے ہیں. ارے عشق کرنے والا اگر پکے رنگ کا بلا